السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے وحدہ نمبر 1 میں سے سبق نمبر 14 الدرس الرابع عشر حدیث عن الفواکہ، پھلوں سے متعلق گفتگو، اس سبق کو جو سبق نمبر 14 ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی عبارت خوانی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کیونکہ شارٹ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الرابع عشر، الدرس الرابع عشرہ یعنی 14واں سبق، حدیث عن الفواکہ، پھلوں سے متعلق گفتگو۔ کان حامد متعودا علی تناول الادویہ بدون استشارت طبیب۔ کان حامد متعودا علی تناول الادویۃ، حامد عادی تھا دواؤں کے لینے کا، اور کیسے لینے کا؟ بدون استشارت طبیب، ڈاکٹر کے مشورہ کیے بغیر، ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر حامد دواؤں کا کھانے یا پھر دواؤں کو لینے کا عادی تھا۔ فإنه لم يشعر بشيء من الصداع إلا وتناول بعض المسکنات فإنه لم يشعر، اور ابھی وہ محسوس کرتا بھی نہیں تھا بشيء من الصداع، تھوڑا بہت سر کا درد، ابھی تھوڑا بہت سر کا درد محسوس بھی نہیں کرتا تھا، الا وتناول بعض المسکنات، مگر یہ کہ وہ کوئی آرام دہ گولی کو کھا لیا کرتا تھا۔ مطلب اسے تھوڑا بہت بھی سر کا درد اگر محسوس ہو تو فوراً سر کے درد کی گولی یا پھر آرام دہ گولی کھا لیا کرتا۔ وَإِذَا شَعَرَ بِالْكَآبَةِ حِينًا فَأَخَذَ قُرْصًا مِنَ الْمُهْدِئَاتِ، اور جب وہ تکلیف کو محسوس کرتا، بالکعبۃ پیٹ کا درد کہیے یا پھر تکلیف کو کہیے، حیناً فأخذ قرصا من المہدئات، تو وہ آرام دہ گولی کو لے لیا کرتا۔ وکذالک فإنہ کان یتناول مقلعات الحرارۃ لدی اصابتہ بالحمى، وکذالک فإنہ کان یتناول، اور اسی طرح وہ لے لیا کرتا مقلعات الحرارہ، کن کو لے لیا کرتا؟ دور کرنے والی، بخار کو دور کرنے والی گولی کو، لدی اصابتہ بالحمى، جب کبھی اسے بخار ہوتا، لدی اصابتہ اس وقت جب اسے پہنچتا، بالحمى بخار، مطلب وہ آرام دہ گولی بھی لے لیا کرتا اس وقت جب اسے بخار پہنچتا تھا۔ وَيَرْتَاحُ مُوَقَّتًا بِالْفِعْلِ، وَيَرْتَاحُ مُوَقَّتًا بِالْفِعْلِ، اور وہ سڈنلی آرام حاصل کر لیا کرتا تھا۔ إلا أنه ذات مرة عندما تناول المضادات الحيوية في حالة نزلات البرد العادية، مگر یہ کہ ایک مرتبہ، إلا أنه مگر یہ کہ ذات مرة ایک مرتبہ، عندما تناول المضادات الحيوية، جب اس نے لیا اینٹو بیٹک، مضادات الحیویہ کس کو کہتے ہیں؟ اینٹو بیٹک، اور لیا بھی اینٹوبیٹیاٹن، یعنی یہ انگلش لفظ کو عربی بنایا گیا ہے، اس کو عربی میں المضادات الحیویہ کہتے ہیں۔ عندما تناول المضادات الحیویہ فی حالت نزلات البرد العادیہ، ایک معمولی جنرلی جو زکام ہوتا ہے، تو جنرلی جو زکام ہوتا ہے، زکام کی حالت میں اس نے جب اینٹو بیٹک لیا، زادہ مرضہ، اس کا مرض بڑھ گیا، واشتد، اور اس نے شدت اختیار کر لیا، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَصَارَ هَزِيلًا، اور اس کا چہرہ بھی پیلا پڑ گیا، فَصَارَ هَزِيلًا، پس وہ دبلا ہو گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے زکام کی حالت میں اینٹو بیٹک لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ زادہ مرضہ، اس کا مرض بڑھ گیا، واشتد، اور مرض نے شدت اختیار کر لی، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، فَصَارَ هَزِيلًا، تو وہ دبلا ہو گیا۔ لم يقدر على المشي وغاب عن المدرسة لمدة شهر كامل، لم يقدر على المشي، وہ چلنے کے قابل بھی نہ رہ سکا، لم يقدر وہ قدرت نہ رکھ سکا، على المشي چلنے کے، وہ چلنے کے قابل بھی نہ رہا، وغاب عن المدرسة لمدة شهر كامل، اور مدرسے سے غائب ہو گیا پورے 1 مہینے کی مدت تک۔ فقلقت امه، تو اس کی ماں پریشان ہوئی، اس کی امی پریشان ہوئی، وحزنت، اور غمگین بھی ہوئی، وذهبت به الى الطبیب، اور اسے دواخانے میں لے گیا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔
فحصہ الطبیب فحصا دقیقا فقال، ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، جس کو ڈائگنوس کہتے ہیں، ڈاکٹر نے اس کی بیماری کو ڈائگنوس کیا، ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، فحصاً دقیقاً باریک بینی کے ساتھ، فقال تو کہا، تناول هذا الشاب كثيرا من الادویہ، اس نوجوان نے بہت سی دوائیں کھا لی ہے، بصورت عشوائیت، غلط طریقے سے، اس کو اردو میں اٹکل پچو طریقہ کہتے ہیں، اور اٹکل پچو کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہاتھ میں آئے اسے کھا لینا، جو سمجھ میں آئے اسے لے لینا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ غلط طریقے سے۔ اس نوجوان نے بہت ساری دوائیاں کھا لی ہے غلط طریقے سے، عدت الی مضاعفات وتاثرات جانبیت خطیرۃ، جس نے اسے کمزوری کی طرف بھی لوٹا دیا اور خطرناک نتائج کے اثر تک لوٹا دیا۔ وتاثرات جانبیت خطیرۃ، خطرناک نتائج کی طرف جس نے اس کو لوٹا دیا۔ تأثرت بها معدته وكبده، اس سے اس کا معدہ بھی متاثر ہوا ہے، وکبدہ، اور سینہ بھی، جس کو کبد سینہ کہتے ہیں، اس سے اس کا معدہ بھی متاثر ہو گیا ہے اور سینہ بھی متاثر ہو گیا ہے۔ اما الآن فلم يبق له الا الوقایۃ والالتزام باکل الفواکہ الطازجۃ والبرتقال بوجہ خاص وشرب عصیرها والمرطبات وشوربة الخضار بوفرۃ بالاضافۃ الى مواصلۃ العلاج لمدۃ اسبوعین کاملین علی الاقل۔ فاما الآن فلم یبقا، تو اب کچھ باقی نہ رہا لہو، اس کے لیے، الا الوقایہ، مگر یہ کہ وہ پرہیزگاری کرے، وہ اپنا بچاؤ کرے، وہ پرہیز کرے۔ اما الآن فلم یبقا، اما الآن فلم یبق له الا الوقایۃ والالتزام، تو اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے، الا الوقایۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، بقیہ یبقا کا اس کو ہم فاعل بنا دیں گے، الا الوقایۃ والالتزام، مگر یہ کہ پرہیز کرنا اس کے لیے بچا ہے، والالتزام، اور لازم کر لینا، باکل الفواکہ الطازجہ، تازہ پھلوں کو کھانے کو لازم کر لینا اس کے لیے باقی رہ گیا ہے، اور تازہ پھلوں میں بھی کیا، خاص طور سے والبرتقال بوجہ خاص، اور خاص طور سے اس کو برتقال یعنی سنترا کھانا چاہیے، وشرب عصیرہا، اور سنترے کا جوس بھی پینا چاہیے، والمرطبات، اور پتلی چیزیں یعنی گیلی چیزیں، لیکوڈ فارم میں چیزوں کو کھانا چاہیے، وشوربۃ الخضار، اور ترکاریوں کا شوربہ، ترکاریوں کا جو سوپ ہوتا ہے یا پھر ترکاریوں کا شوربہ، اسے پینا چاہیے، اور کیسا پینا چاہیے، بوفرۃ، وافر مقدار میں، بھرپور مقدار میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بالاضافتی، اور اس کے ساتھ ساتھ الی مواصلۃ العلاج، علاج کو بھی جاری رکھنا پڑے گا، لمدت اسبوعین کاملین علی الاقل، کم سے کم 2 ہفتوں کی مدت تک، کم سے کم پورے 2 ہفتوں کی مدت تک علاج کو بھی جاری رکھنا پڑے گا۔ حامد، هل لي ان آكل الخبز والرز واللحمة یا دکتور، اب حامد پوچھ رہا ہے هل يمكن لي، اس میں چھپے ہوئے لی سے پہلے یمکنو چھپے ہوئے، هل يمكن لي ان آكل الخبز والرز واللحمة یا دکتور، کیا میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں کھاؤں روٹی اور چاول اور گوشت، اے ڈاکٹر؟ وہ کہہ رہے ہیں کیا میں نان ویج کھا سکتا ہوں کہ اے ڈاکٹر؟ تو ڈاکٹر کہہ رہے الطبیب، لا کلا، نہیں، ہرگز نہیں، ہی ثقیلۃ، یہ تو بہت ثقیل ہوتا ہے، یہ تو بہت بھاری غذا ہو جاتی ہے، یصعب ہضمها علی المعدہ، ان کا ہضم کرنا معدے پر مشکل ہوتا ہے، وذالک علما بان معدتک اصبحت ضعیفۃ جدا، اور یہ جانتے ہوئے کہ تمہارا معدہ ابھی بہت کمزور ہو چکا ہے، فلا تنس یا بنیا، تو نہ بھولو اے میرے بیٹے، الوقایۃ خیر من العلاج، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو ڈاکٹر اسے سمجھا رہا ہے الوقایۃ خیر من العلاج، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین دا کیور۔ حامد، حاضر یا سیدی، ہاں اے محترم، استمر حامد فی القیام بعمل ما نصح به الطبیب من وقایۃ وعلاج لفترۃ طویلۃ حتی رزقہ اللہ شفاء کاملا۔ استمر حامد، استمر یستمر کہ میں نے گزرنا، اور استمر حامد فی القیام بعمل، قیام کے میں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور بھی آ گیا تو کام کرنا،
تو استمر حامد فی القیام بعمل، حامد عمل کرنے میں گزرتا رہا، مطلب حامد عمل کرنے میں گزرتا رہا، مطلب حامد کو جو کہا گیا تھا بعمل ما نصح به الطبیب، حامد استمر حامد فی القیام بعمل، حامد مسلسل عمل کرتا رہا بعمل ما نصح به الطبیب، اس بات پر جس کی ڈاکٹر نے اسے نصیحت کی تھی۔ لفظی ترجمہ ہوگا استمر حامد، حامد گزرتا رہا فی القیام بعمل، عمل کرنے میں ما نصح به الطبیب، اس بات پر جس کی اس کو ڈاکٹر نے نصیحت کی تھی، اور وہ کیا نصیحت تھی؟ من وقایۃ و علاج لفترۃ طویلۃ، ایک لمبے عرصے تک علاج کرنا بھی اور پرہیزگاری کرنا بھی، پرہیز کرنا بھی، پریونشن پر قائم رہنا بھی، حتی رزقہ اللہ شفاء کاملا، مگر یہ کہ یہاں تک کہ اللہ نے اسے کامل شفا عطا کر دی، وتحسنت صحتہ، اور اس کی صحت اچھی ہو گئی تماماً مکمل طور پر، وللہ الحمد، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ فبدأ یذهب الی المدرسہ، پھر اب وہ مدرسے کو جانے لگا، والجدیر بالذکر، والجدیر بالذکر کے معنی ہوتے ہیں قابل ذکر بات یہ ہے، والجدیر بالذکر انہ تعود علی عدم تناول اللحوم والاکتفاء بالفواکہ والاثمار والخضراوات فحسب، والجدیر بالذکر، اور اب قابل ذکر بات یہ ہے انہ تعود، کہ وہ عادی بن گیا، علی عدم تناول اللحوم، گوشت کے نہ کھانے کا وہ عادی بن گیا، والاکتفاء بالفواکہ، اور پھلوں پر اکتفا کرنے کا وہ عادی بن گیا، والاثمار، اور پھلوں پر اور فروٹس پر، والخضراوات، اور ترکاریوں کا، فحسب۔ اب قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس نے اب گوشت کھانا چھوڑ دیا اور پھل اور ترکاریوں کو کھانے کا وہ عادی بن گیا۔ وذات مرۃ رجع من المدرسۃ بعد الظہر، اور ایک مرتبہ وہ مدرسے سے لوٹا ظہر کے بعد، اور ایک مرتبہ جب وہ ظہر کے بعد مدرسے سے لوٹا، وہو جوعان، اور وہ بھوکا تھا، فتوجہ الی الثلاجہ، تو اس نے فریج کا رخ کیا، ولم یجد فیہا شیئا، اور اس نے فریج میں کوئی چیز کو نہ پایا، فانطلق طوا الی السوق، تو وہ فوری طور پر بازار کو چلا گیا، وَكَانَ السُّوقُ مَلِيئًا بِالْفَوَاكِهِ الشَّهِيَّةِ الطَّازَجَةِ، وَكَانَ السُّوقُ مَلِيئًا بِالْفَوَاكِهِ الشَّهِيَّةِ الطَّازَجَةِ، اور بازار بھرا ہوا تھا تازہ مزیدار پھلوں سے، والاسمار، اس کے معنی بھی پھل ہوتے ہیں، اور بازار تازہ اور مزیدار پھلوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس میں کیا کیا تھا؟ فیہا موزن، اور اس میں یعنی ان پھلوں میں کیا تھا؟ فیہا موزن، اس میں موز بھی، ان پھلوں میں موز بھی تھا، وتفاح، اور سیب تھا، والمانجو، مینگو تھا، وعنب، اور انگور تھا، وبرتقال، اور سنترے تھے، وجوافۃ، اور جام تھا، وبلح، بلح گیلی کھجور کو کہتے ہیں، گیلی کھجور تھی، وتمر، اور کھجور تھی، ورمان، اور انار تھا، وقشطۃ، قشطۃ یہ شریفے کو کہتے ہیں، جن کو ہم سیتا پھل کہتے ہیں، اس کو شریفہ اردو عربی میں کہا جاتا ہے، قشطۃ شریفہ بھی تھا، وخوخ خوبانی بھی تھا، وجوز، اور اخروٹ تھا، وجوز الہند ناریل تھا، ولوز بادام تھا، وانانس انانس تھا، وبطیخ، بطیخ کہتے ہیں خربوز تھا، وشمام، شمام یہ ایک قسم کا، جس کو ہم کھوٹ کہتے ہیں، شمام یہ ایک قسم کا پھل ہوتا ہے آلو بخارا کی طرح، حبحب، اور تربوز تھا، وکمثرا، اور ناشپاتی جو سیب کی طرح ہوتی ہے، ناشپاتی تھی، وغیرہا، اور اس کے علاوہ اور پھل بھی تھے، من الفواکہ الاخری، اور اس کے علاوہ دوسرے پھل بھی تھے، ولہا الوان جمیلۃ وطعم لذین، وطعم لذیذ، اور ان کے خوبصورت رنگ بھی تھے اور ان کا ذائقہ بھی مزیدار تھا۔ حامد یذهب الی دکان الفواکہ، حامد پھلوں کی دکان پہ گیا، ودارت المحادثۃ کالآتی، اور گفتگو چلی جیسے آ رہی ہے، اب حامد پھل والے سے گفتگو کر رہا ہے، اريد ان اشتری سلۃ من البرتقال بشرط ان یکون حلوا وغیر حامد لاننی اود اہداءه الى خالی وهو مصاب بالنزلۃ الوافدۃ حالیا۔ اب یہاں پر حامد صاحب کی عقل مندی کو دیکھیے کہ فریج کو کھول کے دیکھا اور اس میں پھل نہیں پایا، تو بازار میں پھل لانے جا رہے ہیں، اور پھل جب خرید رہے ہیں تو ماموں کو بیمار بتا کے لے رہے ہیں، یعنی یہ نہیں بتا رہے کہ پھل مجھے کھانا ہے، حالانکہ کھانا تو ان کو ہے پھل، دیکھے فریج میں پھل نہیں تھے، تو دکان پہ جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اریدو ان اشتری سلۃ من البرتقال،
میں سنترے کی ٹوکری کو خریدنا چاہتا ہوں، ارید و نشتریہ، میں چاہتا ہوں کہ خریدوں سلۃ من البرتقال، سنترے کی ٹوکری کو، بشرط، اس شرط پر، ان یکون حلوا، کہ وہ میٹھے ہونے چاہیے۔ میں ایک سنترے کی پوری ٹوکری خریدنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ میٹھے ہونا چاہیے، وغیر حامض، وہ وغیر حامض، اور وہ کھٹے نہیں ہونا چاہیے، لأننی اود اہداءہ الی خالی، کیونکہ میں اسے گفٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ماموں کو، لے رہے اپنے واسطے اور بتا رہی ہے کہ ماموں بیمار ہے، مجھے اچھے پھل چاہیے۔ وہو مصاب بالنزلہ، اور ان کی بیماری کیا بتا رہے ماموں کی، کہ وہ زکام میں مبتلا ہے، اور سنترے کی ٹوکری ماموں کو دے رہے ہیں۔ الوافدتی حالیا، وہ ان دنوں میں بہت زیادہ زکام میں مبتلا ہے، اور علاج کے لیے کیا دے رہے ہیں، سنترے کی ٹوکری۔ الفاکہانی، ھذا البرتقال حلو ویمکنک التذوق بہ، یہ سنترا میٹھا ہے اور آپ اسے چکھ بھی سکتے ہیں، یمکنک، یو کین ٹیسٹ اٹ، ویمکنک التذوق بہ، آپ اسے چکھ بھی سکتے ہیں، من غیر تردد یا سیدی، بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی تردد کے، اے محترم، وتفضل بالہناء والشفاء، اور یہ لیجئے کھائیے خوشی اور شفا کے ساتھ، وہو یقدم برتقالۃ مقشرۃ من السلہ، اور وہ ٹوکری سے چھلے ہوئے سنترے کو پیش کرتا ہے۔ حامد کلو بکم، کیا روپے کلو ہے؟ الفاکہانی ب25 روبیۃ، 25 روپے کلو سنترے ہے۔ حامد والسلۃ الکاملہ بکم، اور پوری کی پوری ٹوکری کتنے میں ملے گی؟ الفاکہانی السلۃ الکرتونۃ ثمنھا 250 روبیۃ، ٹوکری پوری کی پوری 200 روپے، و50 50، 200 اور 50 250 روپے، یعنی پوری ٹوکری 250 روپے کی آپ کو ملے گی، لا غیر، صرف، اذ انہا تحتوی علی 10 کلوہات من البرتقال، اذ انہا، کیونکہ وہ مشتمل ہے 10 کلو پر، تو مطلب وہی ہو رہا ہے کہ 1 کلو 25 روپے کے، اور 25 داہے 250، 10 کلو 250 روپے کی۔ حامد ھذا غال، یہ تو بہت مہنگا ہے، فہل توافق علی 220، تو کیا آپ 220 روپے کی مجھے دے سکتے ہیں؟ فہل توافق، تو کیا آپ راضی ہوں گے، علی 220، 220 روپے پر، تو کیا آپ 220 روپے پر راضی ہوں گے؟ الفاکہانی لا یا سیدی، نہیں اے محترم، انہ من النوعیۃ الممتازۃ ولیست عادیۃ، یہ تو بڑے عمدہ قسم کا پھل ہے، یہ عام پھل نہیں ہے۔ حامد طیب، ٹھیک ہے، ہاتی سلۃ من البرتقال وکیلو واحد من التفاح، ہاتی سلۃ من البرتقال، مجھے سنترے کی ٹوکری دے دیجئے اور 1 کلو سیب دے دیجئے۔ وہل ہوا من حیدرآباد، اور کیا یہ حیدرآباد کے ہے؟ الفاکہانی لعلہ کذالک، شاید کہ ایسے ہی ہو۔ خذ تفاحۃ وتذوق، سیب لیجیے اور اسے چکھیے، اللہ یسلمک، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حامد ہاتی اذن، تب تو دے دیجئے۔ الفاکہانی کم، کتنا؟ پھل والا کہتا ہے کم، یعنی کتنا؟ حامد کلو وین، مجھے 2 کلو سیب بھی دے دیجئے۔ وزن الفاکہانی الفواکہ بالمیزان، پھل والے نے پھلوں کا ترازو میں وزن کیا، ووضعها فی الاکیاس، اور ان کو تھیلیوں میں ڈال دیا، وسلمها الیہ، اور اسے یعنی حامد کو یہ تمام چیزیں دے دیا۔ فتسلمها حامد منہ، تو حامد نے ان پھلوں کو اس سے یعنی پھل والے سے لے لیا، ودفع الثمن، اور قیمت کو بھی ادا کر دی، وانصرف الی بیتہ مرتاحا، اور خوشی اپنے گھر کو واپس آ گیا۔ یہاں پر عزیزان گرامی ہمارا سبق ختم ہوا جو پھلوں سے متعلق تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس کے سوال جواب کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔